تو وہ جو دو شرائط رکھی ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ جو منی بجٹ آپ لا رہے ہیں ان میں جو ہے وہ دفاع کا جو بجٹ ہے 18 بلین، میرے خیال میں 1800 ارب، اب 600 ارب روپے کم کر دیں۔ یہ جی پہلا ان کی شرط سامنے آئی ہے۔ اور جو ان کی دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اکاؤنٹس کا جو ہے وہ جال کیوں پھیلا ہوا ہے، یہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیوں ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا اکاؤنٹ کس کام کے لیے، کون سا کیا ہے، کون سا کیا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ ان سینکڑوں اکاؤنٹس کو یکجا کر کے ایک سنگل اکاؤنٹ میں لے آئیں۔ اگر ان کو یکجا کر کے سنگل اکاؤنٹ میں لے کر آتے ہیں تو پھر پاک فوج یا ہمارے دفاعی ادارے کے اندر یہ جو سالانہ مطلب کتنی کرپشن ہو رہی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال چور پکڑا جائے گا اور باقاعدہ پکڑا جائے گا۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ بھی ٹیکس سے استثناء کیوں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ٹیکس کے اس میں سرکل میں لے آئیں۔ جس طرح این ایل سی، میں نے کہا کہ این ایل سی ہو گیا، جس طرح ایف ڈبلیو ہو گیا، اسی طرح انہوں نے کئی ادارے، عسکری بینکس اور یہ وہ پتہ نہیں کتنے ادارے انہوں نے کھول رکھے ہیں۔ یعنی دفاع کے بجٹ سے بزنس ہو رہا ہے، دھندا ہو رہا ہے۔ اب وہ دھندا جو ہے وہ دھندا ہو رہا ہے کم، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسی صورتحال میں اب جو ہے وہ ان کی جو جان اٹک گئی ہے اس معاملے پر کہ اگر یہ سارے اکاؤنٹس ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور ناظرین، یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت کا عذاب ہے جو ہم جھیل رہے ہیں۔ یہ جو ان کا ارسطو تھا، ارسطو دوئم، ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ شیخ، ماہر جو ہے وہ مالیات، انہوں نے جی جو ہے وہ یہ جو دفاع کی جو شرائط تھی یہ پی ٹی آئی نے رکھوائی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جنرل فیض کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یا ان دونوں نے مل کر پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یا پھر ان تینوں نے مل کر پاکستان کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کی؟ ابھی تو بہت سارے راز ہیں جو آئی ایم ایف سے نکلنے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ان کا جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دفاع کا جو بجٹ ہے اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے۔ اب اگر دفاع کا چلو 20 سال کا یا 10 سال کا ہی صحیح تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے تو بھائی پھر دیا کتنا، لیا کتنا، گیا کہاں، آیا کہاں، کون کس طرح بلینئر ہوا، پھر جنرل باجوہ 13 ارب روپے لے کر کیسے گیا، جنرل عاصم باجوہ جو تھا وہ کیسے کھرب پتی بن گیا، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ بیرون ملک بزنس کیسے سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے جو ہے وہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کر مری تک، اور مری سے لے کر واشنگٹن، امریکہ، لنڈن، پتہ نہیں کن کن ممالک میں جو ہے وہ گھر بھی بن جاتے ہیں، آف شور کمپنیاں بھی بن جاتی ہیں، سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہ بھی پکڑا جانا ہے۔ یہی تو بنیادی مسئلہ تھا، آڈٹ آڈٹ آڈٹ۔ نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ کے بجٹ کی اور جو ہے وہ دفاعی بجٹ کے آڈٹ کا ہمیں اختیار دیا جانا چاہیے۔ ہم آڈٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیا ہے آپ کو اور کتنا آپ نے خرچ کیا۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو تھیں، لیکن یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ حفیظ شیخ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ نہ صرف حفیظ شیخ نے دفاع کے یہ سارے معاملات ان کے ساتھ فائنل کیے تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو حویلی بہادر شاہ اور بلوکی کے جو پاور پلانٹس تھے وہ پاکستان اسٹیل، پی آئی اے اور ریلوے کی پرائیویٹائزیشن کا بھی کہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بھیانک چیز کہی تھی وہ تھی پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی ہم لگائیں گے۔ یہ حفیظ شیخ صاحب کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کیا نام ہے ان کا، شوکت ترین ہے میرے خیال میں، غدار ترین، جن کی آڈیو کالز پکڑی گئی تھی، غدار ترین،
تو یہ جو غدار ترین ہے، اس غدار ترین نے پھر ارسطو سوئم بن کے اور اس حفیظ شیخ کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا، اور آج ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ اب ایک چیز یہ کی جا رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو لندن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں وہاں سے واپس آ جائیں، تو پھر جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم ہے یا تو پھر جنرل عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، ان سے ان معاملات کو فائنل کرے، یا تو پھر جو ہے وہ امریکہ کو کہا جائے کہ جی آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ کچھ شرائط میں نرمی کی جائے، یا تو پھر ایک چیز جو ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ان شرائط کے پیچھے امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کو ہر صورت میں پاکستان کا اسپیس چاہیے، اور امریکہ افغانستان سے اور طالبان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ ہر صورت میں جو ہے وہ ان کو پاکستان کا ایئر اسپیس چاہیے، اور ان کو یہاں پہ لوکل جو ہے وہ فیسیلیٹیٹرز بھی چاہیے، کیونکہ یہیں سے ڈرون جو ہے وہ ٹیک آف کریں گے اور پھر اپنا مشن کمپلیٹ کر کے اور پھر واپس آئیں گے۔ یہاں پر کوئی ان دونوں میں سے جو اہم ترین بات ہے جو میرے دل کو یقیناً لگتی ہے وہ دوسری والی ہے کہ آئی ایم ایف اپنا انتقام لینا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں، اگر اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو جو ہے وہ عمران خان کو جو ان کی اپنی پارٹی کی جو اہم قیادت ہے انہوں نے 4 معاملات دیے ہیں کہ ان 4 معاملات پر اگر آپ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تو ہم یعنی جو ہے وہ ان سے حکومت سے اپنا اسٹیبلشمنٹ سے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ وہی ارسطو، رضا باکر، حفیظ شیخ اور وہ شبر زیدی، یہ ارسطو اول، ارسطو دوم، ارسطو سوئم، یہ تینوں ارسطو وہ ہیں جو بنیادی طور پر جو ہے وہ اب چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر 4 چیزیں مان لے تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ ارشد شریف کے جو قتل کا معاملہ ہے اس سے وہ خود کو الگ کر دے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس پر سیاست کرنا چھوڑ دے، اور تیسرا رجیم چینج پر بات کرنا ختم کر دے، اور تیسرا یہ کہ این آر او کی تسبیح پڑھنا ختم کر دے۔ تو انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو جواب دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ارشد شریف کا معاملہ ان کے خاندان کا معاملہ ہے، میں آہستہ آہستہ یہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، اور جو قاتلانہ حملے کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دو اور اس کیس کی مزید تحقیقات رکوا دو، کیونکہ تحقیقات چلتی ہے تو سارا پول کھلتا ہے، پول کھلتا ہے تو عمران پکڑا جائے گا کہ یہ معاملہ نقلی تھا، جعلی تھا۔ اور رجیم چینج پر انہوں نے کہا کہ جی میں وہاں بھی آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہا ہوں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اور این آر او کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ یہ جی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اگر قوم ان کو معاف کر دے تو میرا کیا ہے جی، میں تو پیچھے ہٹ ہی جاؤں گا۔ تو بہرحال معاملات انتہائی جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی ہے کہ آج مریم نواز نے ملتان میں شاید ورکرز کانفرنس تھا یا کیا، میرے خیال میں کچھ ایسے پروگرام تھا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان خوش کیوں ہو رہے ہیں، ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے، اور وہ ابھی سے رونا شروع کر دیا ہے، انصاف ابھی ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا معیار ایک نہیں ہے، جب انصاف کا معیار ایک ہوگا تب رول آف لا قائم ہوگا، اور مطلب ایک کے لیے جو ہے وہ ریمانڈ 2 دن کا، اور دوسروں کے لیے 90 دن کا، اور تیسروں کے لیے سال کا، کوئی 2 سال بے گناہ جیل کاٹ کے آئے اور کسی کو 24 گھنٹوں میں رہائی مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ قانون کا یہ جو دوہرا معیار ہے انصاف کا، یہ جو عدلیہ کا جو دوہرا معیار ہے یہ نہیں چلے گا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مریم نواز نے مزید کہا ہے کہ عدالت جب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلاتی ہے وہ عدالتوں میں نہیں جاتے، جب بھی الیکشن کمیشن جاتا ہے وہ نہیں جاتے، ان کا نہ جانا جو ہے بنیادی طور پر نظام عدل کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کام کیسے کرتی ہے۔ تاہم مریم نواز نے اس پریس کانفرنس کے دوران جو حکومتی معاملات سے پوچھے گئے سوال تھے ان کو کچھ تو کلیئر کیا،
تاہم زیادہ تر انہوں نے کہا کہ میرا تعلق حکومت سے نہیں ہے، میں پارٹی کی رہنما ہوں اور میرا تعلق پارٹی سے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو بہت اہم بات گردش کر رہی ہے، جو مجھے سب سے پہلے رکھنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے لاہور کے یوٹیوبرز ہیں، دوست ہیں، انہوں نے اس چیز کی اب تصدیق تو کسی سطح پر نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہرحال جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی اس چیز کا عندیہ دے دیا گیا ہے، تو میں بھی آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لندن میں عاصم منیر صاحب اور نواز شریف کے درمیان ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ ملاقات اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی دو پولیٹیکل فورسز اگر مل کر بیٹھتی ہیں تو بہت اپنا ایک پولیٹیکل فورسز اور ایک انتظامی عہدے کا جو سربراہ ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر اگر معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ کر چلانے کے لیے اتفاق رائے ان میں پایا جاتا ہے، تو پھر یقیناً مطلب اور زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جب بات میں ایک چیز میرے سے ذہن سے اتر گئی، وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے وفد کو کہا گیا کہ دفاعی امور پر ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، دفاع کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف کی واپسی کا انتظار آپ کو کرنا ہوگا، اور جیسے ہی چیف آف آرمی اسٹاف واپس آتے ہیں یا تو ان کو آپ کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کو قائل کریں، اور اپنے طور پہ ہمارے لیے اس طرح کے فیصلے لینا بہت مشکل کام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہے وہ ہم بھلے وزیر دفاع کو بھی بلا لیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایکچوئل جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ کتنا ہے، اکاؤنٹس کی تعداد کتنی ہے، کتنے اکاؤنٹس آپریٹ ہیں، ان کے انٹرنل اکاؤنٹس کتنے ہیں، ان کا انٹرنل آڈٹ سسٹم کیا ہے، ان کے اس آڈٹ سسٹم کی رپورٹس کس طرح مرتب ہوتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ان کی انٹرنل آڈٹ رپورٹس مرتب ہوتی ہوں ان تک ہمیں رسائی مل جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کام ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ کریں، جنرل عاصم منیر کی واپسی کا انتظار کریں، تاکہ ہم مطلب آپس میں بیٹھ کر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔